السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 5 عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں کون سی ہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سے دیکھیں، خاص کر کے آج کی اس ویڈیو کو عورتیں ضرور سے دیکھیں۔ نزا کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بد اعمال کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب کا اور گناہوں کی معافی کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکالی جائے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی بھی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے، سب سے پہلا شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی کہ وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور وقت پر پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوکے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو۔ بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو دہیج دینا فرض نہیں ہے جبکہ ان کا وراثتی کا حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق حصہ دے دیں، اور ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔
حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالستہ بھر زمین بھی اجہر ظلم لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق پر ڈال دی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی معراج کاٹے گا، یعنی کہ اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جنت کی معراج کاٹ لے گا۔ یاد رہے، دہیج کی رسم اسلام کی نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر دہیج کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی، جہاں اس کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہے میں بہن کی وراثتی حصہ تو نہیں دے گا، لیکن البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو دہیج دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا بہنوں کو وقت پر حصہ دینے والوں کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی قبر بنی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و کار کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی، اے میرے مالک، انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، اے میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہیں لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے۔ جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق میں مجھ سے دور رکھا، اس طرح سے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میرے پیارے دوستو، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچیں کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ دوستو، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی، تو فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا، یعنی کہ دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب رزق تنگ ہونے لگے
تو دسترخوان کو وسیع کیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہو اور ان سے حسن سلوک کرتے ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکالنے میں آسانی ہوگی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر کے نماز ادا کرتا ہے، وہ جو نماز ادا کر رہا ہے یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا جو نمازی ہے اسے موت کے وقت کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت سویا کرو۔ فرمایا، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا، پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو تک نہیں آتے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسے 5 لوگ ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کی روح کو اتنے پیار سے نکالا جائے گا کہ ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ان کاموں پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت نزا کے وقت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہمیں نمازی بنا دے، حاجی بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔